بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے اس ویڈیو میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح اور رخصتی کے بارے میں تذکرہ کروں گا، اور یہ بھی تذکرہ کروں گا کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور اس کی حکمت، کیا اس عمر میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں، آپ چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کنواری کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مخلوق میں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیٹی یعنی عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا، بیوہ کون ہے؟ جواب دیا، سودا بنت زمعہ، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کا اتباع کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہتر ہے جاؤ، دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ رکھتے تھے۔ ان کی بیوی سے کہا کہ ام الرمان، کچھ خبر بھی ہے اللہ نے کس خیر و برکت سے تو نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا؟ جواب دیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام الرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ذرا ابوبکر تو گھر میں نہیں ہیں، ان کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لے آئے۔ ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، اے ابوبکر، کچھ ہے، خبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ بولے، وہ کیا؟ جواب دیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیا اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عرب اور مشرکین کسی کو منہ بولا بیٹا اور بھائی بنا لیتے تو اس کو میراث میں بھی شامل کرتے اور اس کے رشتہ داروں سے شادی بھی نہ کرتے جو حرام ہوتے تھے۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں واپس پہنچی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکال سامنے رکھا۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہہ دو کہ تم اور میں دونوں دینی بھائی ہیں، تمہاری لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ رشتہ کی حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے، دینی بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور شریف فتویٰ جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کر دینے پر راضی ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان کے اشارہ سے ان کے والد زمعہ سے گفتگو کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کا نکاح کر دینے پر راضی کر لیا اور نکاح کرا دیا۔ تو یہ دونوں نکاح اکٹھے ہوئے، جس کی تفصیل حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں آگے آ جائے گی، ہم بھی اس کی ویڈیو آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں تھی تو میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر کی ہوئی تو میری رخصتی کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی شوال میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، یعنی 3 سال بعد مکہ میں نکاح ہوا اور مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ تو اب بتاؤ، مجھ سے زیادہ کون سی بیوی آپ کی چہیتی تھی جو آپ نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال میں کی؟ تو اب اس کے خلاف چلنے کا کسی مسلمان کو کیا حق ہے؟ اسی جہالت کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کرتی تھی کہ شوال کے مہینہ میں عورتوں کا نکاح کیا جائے۔ بخاری شریف میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کو ریشم کے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے، میں نے کھول کر دیکھا تو تم نکلی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے
دکھایا گیا ہے تو اللہ ضرور اس کی تعبیر پوری فرما دیں گے۔ دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ بصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے آیا تھا۔ رخصتی کی پوری کیفیت اسی طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں بطور قرض پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور بیوی کے باپ ہی سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر عموماً 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم تھا۔ آج کل مہر میں ہزاروں روپے مقرر کیے جاتے ہیں اور مہر کی کمی کا باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کرامت میں کوئی بھی معزز نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا جس سے ان کی عزت کو کچھ بھی بٹا نہ لگا، اور دینے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔ آپ نے مہر نہ ہونے کی وجہ سے کم مقرر کرنے کا ذرا بھی عار نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصت لینے میں تعمل فرمایا۔ امت کے لیے ان باتوں میں نصیحت ہے کہ مہر ضرور ادا کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ رخصت کو اس طرح ذکر کر فرماتی تھیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر چلی اور مجھے گھر کے دروازہ کے اندر کھڑی کر دیں۔ اس وقت ان کے اچانک بلانے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازہ کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا، اس کے بعد مجھے گھر میں داخل کیا۔ وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، تمہارا آنا خیر برکت پر ہے اور نیک فال ہے۔ میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئیں اور اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ بخاری شریف۔ غور کیجئے، سادگی سے شادی ہوئی، نہ دلہا گھوڑے پر چڑھ کر آیا، نہ آتش بازی چھوڑی گئی اور نہ کسی طرح کی دھوم دھام ہوئی، نہ تکلف ہوا، نہ آرائش مکان ہوا، نہ کسی جو ہے وہ شادی حال میں ترتیب بنائی گئی۔ دلہن کے گھر ہی میں دلہا دلہن مل گئے۔ آج اگر ایسی شادی کر دی جائے تو دنیا بہت سارے اعتراضات کرتی ہے۔ خدا بچائے جہالت سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر تو یہ سیرت اور تاریخ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت و تاریخ صحیح احادیث کی صورت میں بچا کے رکھی ہیں۔ یہاں پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرف سے اعتراض ہے۔ اب تو یہود و نصارہ کے کارندے یہاں پر بھی موجود ہیں پاکستان میں، اور غامدی صاحب خاص کر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ 16 ہے، یہ 6 سنہ نہیں ہے، کہ 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں ہوا، کہ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ تو تاریخ اور حدیث میں شکوک و شبہات بھی ڈالتے ہیں، حالانکہ روایات صحیح ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں علم و عقل میں سمجھ نہیں آتے۔ بھائی علم و عقل میں تمہارے یہ سمجھ نہیں آتے، وہ سمجھ آتے ہیں کہ اخبارات میں جو ہے وہ 8 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، 7 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، 9 سال کی بچی نے جو ہے وہ 9 سال کی بچی نے بچہ دیا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتے کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو جہنم میں مت دھکیلیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، میں خود عرب میں گیا، عرب کے 9 سال کا بچہ واقعی وہ 15-16 سال کا بچہ نظر آتا ہے۔ ہم نے مسجد نبوی میں وہ بچے دیکھے افطاری کراتے ہوئے، لڑکے، یہ نہ کہ لڑکیاں، لڑکے، تو واقعی ان کی شکل سے نظر آتا تھا کہ وہ بچہ عمر میں 7-8 سال کا ہے، اور نظر وہ کتنا آ رہا ہے؟ 14-15 سال کا آ رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میری جب رخصتی ہوئی میں 9 سال کی تھی، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں بالغ ہو چکی تھی۔ یہ روایات موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، خدا کو جواب دینا ہے، لہٰذا ان کی وہ بالغ ہو چکی تھی۔ اس لیے فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو بچی 9 سال کی عمر میں اس کو حیض آ جائے، وہ بالغ شمار ہوگی، اس پر نماز فرض ہوگی، اس پر روزہ فرض ہوگا، اگر مالدار ہے تو حج فرض اور زکوٰۃ فرض ہوں گے اس پر، یہ لازمی ہے۔ یہ کم سے کم عمر ہے، 8 سال کی بچی کو آپ کبھی بھی بالغہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ عمر 12-13 سال کی ہے، کہ 12-13 سال کی عمر تک اگر کسی بچی میں علامات ظاہر نہ ہوں
جیسے حیض وغیرہ ہیں تو اس بچی کو بالغ شمار کر کے اس پر روزے اور زکوٰۃ حج وغیرہ نمازیں فرض کی جائیں گی۔ یہ انہی مسائل سے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے عورت ضرورت تھی۔ وہ بچے تو بڑے ہو چکے تھے کافی۔ کتنے بچے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ 7 بچے تھے۔ بھائی وہ تو بڑے ہو چکے تھے، ان کو تو ضرورت ہی، اس بات کی ضرورت تو تھی ہی نہیں کہ ان کی دیکھ بھال کیجیے۔ ہاں گھر میں ضرور کھانا تیار کرنا ہے، گھر میں ضرور وغیرہ وغیرہ۔ اصل حکمت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ کے ہی طالب علمی گزاریں اور وہ یہاں اس ماحول کے مطابق ڈھل جائیں، پھر آپ کی روایات اور مسائل کو جو اندرونی ہیں، جو گھرداری کے ہیں، جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ سیکھیں اور عورتوں کو بتائیں۔ اس لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لوگوں کے بچوں کو اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کے دودھ پلاتی تھی تاکہ یہ بچے میرے محرم بن جائیں اور پھر میرے ساتھ بغیر پردے میں آ کے علم سیکھیں۔ یہ تھا اصل مقصد ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کا۔ آگے اس دور میں جا کے 30 سال کی عمر میں شادیاں کرتے ہیں عورتوں کی، اور وہ لوگوں کو، سسرال کو، خاوند کو، ساس کو اپنے ماحول میں ڈالنے کی، اپنی طبیعت میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر کسی بچی کی شادی 15 سال میں ہو جائے، 18 سال سے پہلے ہو جائے تو وہ اس ماحول میں ڈھلتی ہیں۔ اگر بعد میں شادی ہو جائے تو وہ پھر ان لوگوں کو اپنے ہاں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، سسرال والوں کو، تو پھر شادیاں ٹوٹتی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھتی ہے۔ یہ حکمت تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جتنا جلدی بچی کی شادی ہو جائے گی اتنا طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان نصیب فرمائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی رخصتی کی حکمت یہ ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جنسی تسکین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وما علینا الا البلاغ المبین۔